ہدایت کی نشانی کیا ہے کہ میرے اندر ہدایت ہے یا نہیں. یہ نبی نے بتایا. صحابہ نے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ہر بات نبی سے پوچھی، ہمارے لیے راستہ صاف کر دیا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس کو اللہ پاک ہدایت دیتے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول جاتا ہے. فرمایا نبی علیہ السلام کہ جب ہدایت کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی ہے کہ میں سمجھوں؟ میں منبر پر بیان تو کرتا ہوں کہ میرے اندر وہ روشنی ہے یا نہیں، یا اندھیرا ہے اندر. پوچھا صحابہ نے یا اللہ اس کی کوئی نشانی ہے کہ میرے اندر ہدایت کی روشنی آئی ہے یا اندھیرا ہے اندر؟ تو 3 نشانیاں بتائی. التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دل کا اٹھ جانا. دل دنیا دھوکے کا گھر ہے. ایسے نبی علیہ، یہ پیارے نبی کی بات ہے میرے پیارے بھائی، یہ میری بات ہی نہیں ہے. نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے. جیل خانے کا کیا مطلب؟ آزاد زندگی نہیں گزارے گا. جیل میں آدمی آزاد زندگی گزارتا ہے. کافر کے لیے اللہ نے آزادی کی. کافر کو کیا دیا؟ وہ قرآن کہتا ہے حسبہم جہنم. کافر کو دنیا آزاد دیا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ تکلیفیں اٹھائیں گے. مسلمان آج دنیا کو جنت بنا رہا ہے تو یہ غاصب بن گیا ہے. اللہ کی مدد اس لیے انسان مسلمان کی، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. تو 3 نشانیاں بتائی کہ ہدایت کے دل روشنی دل میں آئی ہے یا نہیں. التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دل کا اٹھ جانا. والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کے شوق میں زندگی گزارنا. ہمیشہ رہنے والے گھر کے شوق میں. جیسے ایک آدمی قطر دبئی میں گیا ہے، وہاں سے پیسے بھیجے، یہاں کوٹھی بنائی، سب کچھ کیا ہے. ابھی چھٹی پر آ رہا ہے، اتنا خوش ہو کر کے آ رہا ہے ابھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ملوں. جب آخرت کی تیاری کیا ہے تو آدمی خوش ہو کر کے جائے گا. ایک شاعر فارسی میں کہتا ہے یاد داری کے وقت زادن تو اما خاندان بودند تو نالان. اے انسان کے بچے، تمہیں پتا ہے جب تو دنیا میں آیا تھا سارے گھر میں ہنسی خوشیاں تھی کہ بچہ پیدا ہوا ہے. آچانزی کے وقت رفتن تو ہما نالان بودند تو خاندان. دنیا میں ایسے زندگی ابھی گزار، جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، سارے گھر والے ہنستے تھے، تو رو رہا تھا. ابھی ایسے زندگی گزارو کہ تو جا رہا ہے ہنستا ہوا جائے اور لوگ تمہاری پیچھے رو رہے ہو. ایسے زندگی آدمی گزارے. تو ایک والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کے شوق میں رہنا. اور تیسری نشانی ہدایت کی یہ بتائی والتأہب للموت قبل نزولہ، موت آنے سے پہلے موت کے لیے بہترین تیاری کرنا. یہ 3 نشانیاں. ہر آدمی یہ ترمامیٹر اپنے دل مجھ میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں تو میرے اندر اندھیرا ہے، دل اندھیرا ہے. آنکھیں تو دیکھتی، آنکھوں کا تو آپریشن بھی کرتا ہوں، پیسے بھی دیتا ہوں، میرے آنکھ. دل اندھا ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان لوگوں کے آنکھیں اندھی نہیں ہے، ان کے دل اندھے ہیں. دل کا اندھا ہونا یہ بربادی ہے. دل کا اندھا ہونا یہ ہے کہ انسان کو اعمال میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، نماز میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کو سب کچھ پیسے میں نظر آ رہا ہے. یہ دل کا اندھیرا ہے. صحابہ کے دل روشن تھے. ایک صحابی باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، رکعتیں غلط ہو گئی کہ 3 پڑھی ہے یا 4. وہ یہ باغ اس نے میرے نماز، یہ نماز 50,000 اس زمانے کے 50,000 کی بات ہے، ابھی تو لاکھوں بنتے ہیں. صدقہ کر دیا اس نے میرے نماز کو. اب چھوٹی سی دکان ہمارے نماز کو ضائع کر رہا ہے، ہم اس نقصان بھی نہیں سمجھتے. اور دل اندھیرا ہے. اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. ساری دنیا اندھیرا ہے، ہدایت کی روشنی نہیں ہے.
ہدایت کی روشنی محنت سے حاصل ہوتی ہے، عبادت سے ہدایت وہ روشنی نہیں ملتی ہے، وہ ہم مجاہدے سے ملتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو دین کے لیے قربانی کرے گا یہ ہدایت کی روشنی ان کو ملے گی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے۔